الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی فطری ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے وسائل بھی مہیا فرمائی، اور اللہ نے خیر شر میں فرق کرنے کی صلاحیت، عقل، ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی کامل رہنمائی کی غرض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور قرآن کریم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخر کتاب ہے، اور جو گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور ان میں موجود تمام تعلیمات الہیہ کا نچوڑ ہے، لہٰذا یہ قرآن رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے دونوں جہانوں میں صلاح کا پیغام ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو اسے اپنائے اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو کوئی اس سے اعراض کرے اس کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب تاریخ کو دیکھیں گے نا، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن تعلیمات پر صدق دل سے عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب اور کامران رہے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی دی ہے۔ اللہ نے انہیں ہر میدان میں عزت اور سرفرازی سے نوازا ہے، اور جب مسلمان نے اس کتاب الہی سے منہ موڑا تو ناکامی، رسوائی، ذلت، بربادی ہی ان کا مقدر بنی۔ یہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ سبحانہ وتعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بہت سی قوموں کو اس قرآن پر عمل کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، جبکہ دوسری بہت سی قوموں کو اس قرآن سے غفلت اور اعراض کی وجہ سے گرا دے گا۔ یقیناً قرآن کی تلاوت، اس کی آیات میں غور فکر، اس کی معانی و مطالب میں تدبر کرنا، اور پھر اپنے عملی زندگی میں قرآنی تعلیمات پر عمل کی مخلصانہ کوشش، سٹرگلز، ایفرٹ ہر مسلمان کے لیے ایک اہم ترین دینی فریضہ ہے۔ البتہ یہاں یہ بات ذہنوں میں رہے کہ کتاب اللہ کی صرف تلاوت ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ارشاد خداوندی ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی شروع میں: ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تلاوت تلفظ کی غلطیوں سے پاک ہو، کیونکہ تلفظ کی غلطیوں کی وجہ سے بسا اوقات معانی اور مطالب ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تلاوت قرآن کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اور رحمت اور برکتوں کی بجائے گناہ اور عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہماری تلاوت تلفظ کی غلطیوں سے پاک اور احکامی تجوید کے مطابق ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے اس کورس کا آغاز کیا ہے اور اس کورس کو لانچ کیا ہے، اور یہ ایک نیا پن ہے شاید آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اس کورس میں، اس پروگرام میں تجوید کی احکامات کو سیکھیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو تلاوت کا لذت بھی عطا کرے گا، اور جو بھی اس کے اجر ثواب ہے دنیا میں بھی آخرت میں دونوں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ اس علم
کہ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم جو ہے نا، چونکہ اس علم کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، تو ہم مختصر جو ہے نا قرآن کا تعارف کریں گے، یعنی قرآن کا تعریف کریں گے جو ہے نا، پھر قرآن کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہیں گے، پھر اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی تلاوت کے آداب کے متعلق چند آداب بھی جو ہے نا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا مقدمہ کی طرف بڑھیں گے اور علم تجوید کے جو تفصیلی اور اجمالی احکامات ہیں اس میں جو ہے نا بحث کریں گے۔ تو قرآن کی تعریف میں جو ہے نا علماء نے بہت زیادہ مطلب ابحاث کی ہے۔ دیکھیے، قرآن کی لفظی معنی ہے پڑھنا یا مطلب پڑھی جانے والی کتاب، جبکہ قرآن کے شرعی تعریف جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ یوں ہے کہ القرآن کلام اللہ المعجز المنزل علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول عنه تواترا والمتعبد به تلاوة۔